کوشچن ہے کہ کیا رب کسی نان بلیور یا پھر کوئی انکمپلیٹ بلیور جس کو سارے فیتھ کے کمپوننٹس نہیں پتا، اس کے ذریعے بھی کسی بلیور کے لیے ہیلنگ یا بلیسنگز یا کمپلیشنز دلوا سکتے ہیں؟ میرے بیٹے، ہیلنگ کا تعلق جو ہے نا وہ فیتھ کے ساتھ نہیں ہے. ہیلنگ کا تعلق فیتھ، وشواس، رب کے ماننے یا نہ ماننے سے نہیں ہے. آپ دنیا میں بے شمار ایسے ڈاکٹرز دیکھیں گے جو ایگنوسٹک ہوئیں گے، ایتھیسٹ ہوئیں گے، نان بلیور ہوئیں گے، اور ان کے ہاتھ سے ہزاروں لاکھوں پیشنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہوئیں گے. بہت سارے آپ نے ریکی ماسٹر دیکھے ہوئیں گے جو کہ بالکل ایتھیسٹ اور نان بلیور ہوئیں گے، مگر ان کے ہاتھوں سے بہت سارے لوگوں کو ہیلنگ ملی ہوئے گی. ایسے ہی بہت سارے اسپرچل ہیلرز بھی ہوتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ اسپرچل ہیلرز کا شبد یوز کرتے ہیں اور وہ اپنے اشرم بنا کے لوگوں کو ہیلنگ دے رہے ہیں، بٹ دے ہیو نو فیتھ. تو ہیلنگ کا تعلق فیتھ کے ساتھ نہیں ہے. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیتھ والے بھی ہیلنگ دیتے ہیں، فیتھ والے بھی ہیلنگ دیتے ہیں. تو ایسے ہی کسی نان بلیور کے ہاتھ سے کسی بھی بلیور کو بھی ہیلنگ جا سکتی ہے اور کسی بلیور کے ہاتھ سے نان بلیورز کو بھی ہیلنگ جا سکتی. دس از پاسبل فار وائس ورسا. یہ ہو سکتا ہے. جو بلیو ہے یا جو فیتھ ہے، یہ ہے انسان کی اسپرچل آتما کی ہیلنگ کے لیے. انسان کی آتما کی جو اسپرچل ڈیزیز ہے، انسان کے وجود کی جو اسپرچل ڈیزیز ہے، یہ اسپرچل ڈیزیز کا جو ریمیڈی ہے، جو علاج ہے، وہ صرف اور صرف رب کے ماننے، رب کے فیتھ، رب کے وشواس، رب کے بلیو میں رکھا ہوا ہے. جب تک کوئی آتما اپنے ریئل کریٹر کو نہیں پہچان لیتی، اس وقت تک وہ آتما کبھی بھی اسپرچلی کمپلیٹ ہیلتھی نہیں ہو سکتی، اور وہ آتما ایسا ٹریول کبھی بھی نہیں کر سکتی کہ جو چلتی چلتی کبھی ستیا پہ جائے اور اپنے ایشور کے درشن بھی پائے. دیٹ از امپاسبل. وہ راستے میں سو کالڈ ہزاروں خداؤں کو خدا سمجھ کے وہیں الجھ کے رہ جائے گی، وہ کبھی ریئل کنسپٹ آف ایشور تک نہیں پہنچ پائے گی. تو اصل میں فیتھ جو ہے، دس از فار دا ریئل، فار دا کلیریفیکیشن آف ریئل کنسپٹ آف ایشور. فیتھ تو آپ کو سچے خدا کے سچے کنسپٹ کو کلیریفائی کرنے کے لیے ہے، ہیلنگ کے لیے نہیں. اب ادھر نیپال کے اندر ایک بندہ ہے جو ان کے ہاں ایک میلہ لگتا ہے اینولی، کوئی 2 سال یا 4 سال کے بعد میلہ لگتا ہے. تو وہ بندے نے ایک بڑا سالانہ کڑایا رکھا ہوا ہوتا ہے اگنی کے اوپر، اور کڑاہے میں تیل ابل رہا ہوتا ہے. تو وہ بھائی صاحب اس کڑاہے کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے ابلتے ہوئے آئل کے اندر، اور وہاں سے آئل جو ہے وہ لوگوں کو کپیوں میں ڈال ڈال کے دے رہا ہوتا ہے. ہی از کلیمنگ دیٹ دس آئل از ویری اسپیشل آئل ہے، بلیسڈ آئل، اور یہ آئل اور وہ آئل. یہ چیزیں تو جو وہ کر رہا ہے، یہ بھی ایک ہیلنگ دے رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہ آئل مل کے شفا ملے گی. تو شفا مل جانا، ٹھیک ہو جانا، ریمیڈی ہو جانا، ٹریٹمنٹ ہو جانا، اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بابا جو ہے وہ واقعہ ہی ایک ریئل اسپرچل ہیلر ہے. ایسا نہیں. جس وقت جیسس جی اس ورتمان میں آئے تھے، اس وقت حکیم جو ہیں وہ اتنے مانے ہوئے تھے دنیا میں. حکمت، یہ جو آیورویدک
طریقے سے جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں نا جڑی بوٹیوں سے، یہ لوگ اس وقت اتنے مانے ہوئے تھے کہ ان کا جو ہیڈ تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب جنگل میں جاتا تھا تو جنگل میں جڑی بوٹیاں خود بول بول کے اسے بتاتی تھیں کہ ہم فلاں مرض کا علاج ہے، ہمیں اس طریقے سے یوز کرو۔ اس وقت تو لیبارٹری نہیں ہوتی تھی نا کہ جو جا کے جڑی بوٹیوں کو ٹیسٹ کیا جائے اور اس کے انگریڈینٹس نکالے جائیں اور پھر اس کے حساب سے اس کو سکھایا جائے اور ٹیبلٹ اور کیپسول بھرے جائیں۔ تو تب تو جڑی بوٹیوں کا ایسنس ایسے لیا جاتا تھا، اس کے پتوں کو کشید کر کے ایپ نکال کے اور اس سے آپ ٹریٹمنٹ کرتے تھے۔ تو وہ یہ لوگ کیسے کرتے؟ اب تب جب جیسس جی آئے تو رب نے اس سمے کے حساب سے، جس سمے میں کسی بھی پرافٹ یا میسنجر کو بھیجا جاتا ہے، جس سمے کسی بھی پرافٹ یا میسنجر کو بھیجا جاتا ہے، جو اس ایرا کی ضرورتیں ہوتی ہیں نا، جو اس ایرا کے اس وقت کے ہیومن بینگ کے چیلنج ہوتے ہیں نا، پرابلمز ہوتے ہیں، کوسچنز ہوتے ہیں، ان سب کا سمادھان اور اتر دینے کے لیے رب اس سمے کے پرافٹ یا میسنجر کو ویسی ایبلٹیز، ویسی کوالٹیز دے کر بھیجتا ہے تاکہ یہ اس سمے کے لوگوں کو جسٹیفائی کر سکے، سیٹسفائی کر سکے۔ اب جیسس جی کو ان کے پاس تو کوئی جڑی بوٹی نہیں ہوتی تھی، وہ تو کسی جڑی بوٹی سے ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تھے۔ اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے خالی انگلی پھیر کے، بہروں کو ٹھیک کرتے تھے خالی ادھر ہاتھ رکھ کے، جن کے شریر پہ وہ کوڑ چل چکا ہوتا تھا آج تک دنیا کے پاس کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کوڑ کی، جیسس جی خالی ہاتھ ایسے یوں کر کے پھیرتے تھے اور کوڑ کا علاج کر دیتے تھے۔ تو ان کو یہ ایبلٹیز رب نے دی تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے یہ جو ایبلٹیز رکھتے تھے وہ رب کی طرف سے نہیں تھی، وہ سیٹن کی طرف سے تھی یا ان کے اپنے ذہن کی پریکٹس تھی۔ تو ہیلنگ کا تعلق تو آپ کے ذہن کی پریکٹس سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے سیٹنل نالج سے بھی ہو سکتا ہے، سیٹنل ٹیکنیک سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہیلنگ کا تعلق آپ کی گاڈ کنیکٹیویٹی سے بھی ہو سکتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے ہاتھوں پہ خدا کا راج جاری کر دیتا ہے نا، اور خدا کے حکموں کو جاری کر دیتا ہے نا کہ ربا ہاتھ میرے ہوئیں گے حکم تیرا مانیں گے، آنکھیں میری ہوئیں گی حکم تیرا مانیں گے، زبان میری ہوئے گی حکم تیرا مانیں گی، پاؤں میرے ہوئیں گے آدیش تیرا مانیں گے، شریر میرا ہوئے گا اور پالن تیرے آدیشوں کا کریں گے۔ جب کوئی شخص اپنے باڈی کے روم روم کو اپنے رب کو سونپ دیتا ہے، اپنے رب کے آدیشوں کے انڈر کر دیتا ہے، پھر رب پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ میرے بندے ہاتھ تیرے ہوئیں گے، پکڑنا میرا ہوئے گا، زبان تیری ہوئے گی، بلیسنگ میری ہوئے گی، آنکھیں تیری ہوئیں گی، دیکھنا میرا ہوئے گا، کان تیرے ہوئیں گے، سننا میرا ہوئے گا، پاؤں تیرے ہوئیں گے، چلنا میرا ہوئے گا، باتیں تو کرے گا پوری میں کروں گا۔ یہ ہوتا ہے خدا سے تعلق۔ کسی بھی ہیلرز کی ہیلنگ کو دیکھ کر آپ یہ کبھی بھی 100% سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ بیکاز ہی از اے ہیلر سو ہی شوڈ بی اے 100% اسپرچل اینڈ شی or he should be a 100% faithful or believer. No, it is not necessary. Healer can be anyone. کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر جو رب کے بندے ہیں وہ ہیلنگ دیتے ہوئے بھی رب کے آگے عرضی لگاتے ہیں، رب سے پرے کرتے ہیں، وہ کلیم نہیں کرتے کہ یہ شفا ہم نے دی ہے، یہ ہیلنگ ہم نے کی ہے، ہم ہیلر ہیں، وہ ایسے نہیں کہتے۔ وہ ہر آنے والے بھگت، ہر آنے والے ایک سائل کو وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بھیا ہم بھی رب کے در کے فقیر ہیں،
اور تم بھی اسی در کے فقیر بن جاؤ. ہم بھی اپنی عرضیاں وہیں لگاتے ہیں، تم بھی وہیں لگا دو. ہم بھی اسی سے پرے کرتے ہیں، تم بھی اسی سے پرے کرو. ہو سکتا ہے اس رب کو کب آپ کے اوپر کرپا ہو جائے اور دیا ہو جائے اور وہ آپ کو بلیس کر دے. وہ کبھی بھی گارنٹی نہیں دیتے. وہ تو اپنے رب کے دربار میں عرضی لگانے کی گارنٹی دیتے ہیں کہ رب کے دربار میں عرضی لگانے کی گارنٹی، ہمارا کام پورا کرنا تو اس کی مرضی ہے، چاہے پورا کر دے چاہے نہ پورا کرے، چاہے شفا دے دے چاہے نہ شفا دے. تو ہمارے ہاں یہ ایک غلط کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو ہیلنگ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب یہ بہت بڑا مہان ہو گیا کیونکہ وہ اب ہیلنگ دے رہا ہے. کسی کے مہان ہونے کا تعلق ہیلنگ سے نہیں ہے، کسی کے مہان ہونے کا تعلق آپ کے دل کی دنیا کو بدل کر خدا سے جوڑنے سے. یہ ہے بڑا کام. ہیلنگ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے، بہت پیچھے رہ جانے والی چیز ہے. ہم نے اس کو اٹھا کر آکاش کے ساتھ لگا دیا ہے، اور آپ کی اپوتر آتما کو پکڑ کر خدا سے جوڑنا یہ اس سے کروڑ درجے اونچے کا کام ہے. اس کو ہم نے سب سے نیچے لگایا ہوا ہے. اس کو سمجھتے ہیں یہ کوئی کام ہے؟ کسی کو خدا سے جوڑنا یہ کون سا کام ہے؟ کسی اندھے لنگڑے لولے نو ٹھیک کرنا یہ بڑا بڑا کام ہے. کسی نو آئی سی یو چو کڈ کے تو انہوں گھر لے آنا یہ بہت بڑا کام ہے. کسی دی جناب بند فیکٹری نو چالو کر دینا یہ بہت بڑا کام ہے. کسی دے ویزے لگوا دینا، کسی دا جناب ٹوٹیا ہوا بزنس ٹھیک کر دینا، کسی دی بیماری نو دور کر دینا یہ بہت بڑا کام ہے. نو، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. یہ تو ایگنوسٹک بھی کر لیتے ہیں، نان بلیور بھی کر لیتے ہیں، ایتھیسٹ بھی کر لیتے ہیں، کننگ بھی کر لیتے ہیں، ریکی والے بھی کر لیتے ہیں، اور ایسی ہزاروں ٹیکنیکس ہیں. ان ٹیکنیکس کے جتنے بھی فالوور ہیں ایکروبیٹک ٹرکی جو ہیں وہ یہ چیزیں کر لیں گے. اور اس چیز کا ثبوت سب سے بڑا آپ کے اتہاس میں، آپ کی ہسٹری میں، آپ کے دھرم میں رام اور راون ہے. رام اور راون کو آپ ہمیشہ نظر میں رکھیں. رام کو آپ ایک اینجل روپ سمجھیں، ایک میسنجر روپ سمجھیں، ایک گائیڈر روپ سمجھیں، ایک گرو روپ سمجھیں، اور راون کو ہمیشہ ایک سیٹن کا روپ دے کر سمجھیں. آپ کو ترنت یہ ساری فلسفی سمجھ آ جائے گی کہ یار دنیا میں یہ جتنے بھی ہیلرز اور اس طرح کے یہ جو چمتکار اور ایسی چیزیں دکھاتے ہیں یہ سارے کے سارے دکھانے والے رام نہیں ہوتے. یہ والے کام تو راون بھی کر لیتے ہیں. میں اگر بتانا شروع کر دوں کہ راون کے پاس کیا کیا شکتیاں تھیں تو مجھے پوری رات لگ جائے گی. وہ اتنی شکتیوں کا مالک تھا. تو کیا میں راون کی شکتیاں گنوا کر اگر میں 1001 راون کی شکتیاں گنوا دوں کہ راون کے پاس یہ شکتیاں تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے رام جی کو نیچا کر رہا ہوں؟ میں یہ کہہ دوں کہ رام جی کے جو ہیں وہ کیا ان سے چھوٹے تھے؟ وہ نو بھائی نو. پھر بھی کیوں کہ میرے رام کے پاس جو چیزیں تھیں وہ گاڈ گیون تھیں، وہ بھگوان کی دی ہوئی تھیں، اور راون کی اپنی سیلف ٹیکنیک سے پراپتی سے لی ہوئی شکتیاں. ہم شکتیوں کے پجاری ہیں، ہم اصل میں راون کے پجاری ہیں، ہم اصل میں راون کو مانتے ہیں. ہمارا اصل بھگوان جو ہے نا وہ راون ہے. ہمارے دلوں میں راون بیٹھا ہوا ہے، ہماری سوچوں میں راون بیٹھا ہوا ہے، ہمارے فیتھ میں راون بیٹھا ہوا ہے. ہم صرف اوپر سے رام رام پکارتے ہیں. And it is very shameful and painful for all of us. ہم رام کے فالوور بنتے ہی نہیں ہیں، ہم اس دشا پہ چلتے ہی نہیں ہیں، ہم تو وہ بات سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم اس فرق کو ڈفرینشیٹ ہی نہیں کرتے کہ what was the difference between the Raman's Shaktis and the Ram Ji's Shaktis. ہم اندر سے ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں.
ہم کسی کے ہیلرز ہونے کو بھی نا اس کی اس چیز سے جوڑتے ہیں. ہیلرز ہونے کو اس چیز سے نہ جوڑا جائے کہ وہ ہیلر جو ہے وہ فیتھ فل بھی ہے. ہاں، جو فیتھ فل ہوتے ہیں وہ چلتے پھرتے ہی ہیلر ہوتے ہیں. ان کو کسی ایک اسپیسیفک ہیلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو جس مال میں چلے جائیں نا اور مال میں پڑی ہوئی کتنی شرٹوں کے اوپر نظر پڑ جائے، وہ شرٹیں بھی جو پہنیں گے وہ ان کو بھی بلیسنگ پہنچ جائے گی. اب ان کی ہیلنگ کا کیا کرو گے؟ وہ جس سڑک سے گزر جائیں اس سڑک سے سارا دن گزرنے والے لوگ بلیسڈ ہو جائیں گے، اس ہیلنگ کا کیا کرو گے؟ وہ جس کے اوپر نظر ڈال دیں، نظر ڈال کر پتہ نہیں کتنی علائیں بلائیں شنائیں وہ ٹال دیتے ہیں، اس ہیلنگ کا کیا کرو گے؟ اور کتنے ہونے والے سیٹنل اٹیک کو آپ کے ہردے سے ریموو کر دیں گے، اس ہیلنگ کا کیا کرو گے؟ اصل ہیلنگ تو یہ ہے. اور یہ ہیلر صرف گاڈ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، صرف خدا سے جڑے ہوئے، صرف خدا سے جڑے ہوئے، صرف خدا سے جڑے ہوئے. خدا کا شکر ہے خدا نے اس چھوٹے سے جیون میں ایسے مہا پرشوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع دیا ہے، ایسے مہا پرشوں کی سیوا کرنے کا موقع دیا ہے، ایسے مہا پرشوں کا جھوٹا جل اور بھوجن کھانے کا موقع دیا ہے، جو ایک نظر اٹھاتے ہیں نا یوں کر کے تو پورے کے پورے دیش کو بلیس کر دیتے ہیں، اور دوسری نظر اگر یوں اٹھاتے ہیں تو پورے دیش کو بلیس کر دیتے ہیں. اس ہیلر کو کیا کہو گے؟ اس کا کیا کرو؟ اس کے لیے کیا نام رکھو گے کہ یہ کون سا ہیلر؟ یہ جو چونٹیوں مکوڑوں کی طرح ہیلر پھرتے ہیں نا اپنی اپنی دکانیں کھول کے کہ جی فلاں ہیلر تو فلاں ہیلر تو فلاں ہیلر تو فلاں ہیلر، یہ ان ہیلرز کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے، ان کی جوتی کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہوتے ہیں. اصل ہیلر ہوتے ہیں جو آپ کو اندر سے دھوتے ہیں اور آپ کے اندر کی امپیورٹیز کو نکالتے ہیں، اور اندر کی امپیورٹیز کو نکال کر آپ کو پیور کرتے ہوئے آپ کی آتما کو وہ پرواز دیتے ہیں جس سے آپ اپنے ایشور کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اور بہت سارے موقعوں پہ تو آپ کو بیمار جان بوجھ کے کیا جاتا ہے کہ چلو جسم کی بیماری کے بہانے یہ آ جائے گا الو کا پٹھا، اور اس بہانے سے تھوڑا سا اس کا دل جو ہے وہ پوتر کر دیں گے، دل کو بہتر کر دیں گے. علاج تو اندر دل کا کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے صرف شریر کی بیماری کا تو ایک بہانہ ہوتا ہے کہ چلو ویسے تے نیانا کو نہیں سی، اس بہانے تے آئے گا نا، جدو بدن ساتھ نہیں دے گا تو آ جائے گا، یہ بہانے نو بلیس کر دیا جائے. اصل تے وہ اندر دی بیماری نو دور کرنا ہے، اتلی بیماری تے وہ تے ڈاکٹر بھی دور کر لے گا یا کچھ اور طریقہ بھی ہو جائے. تو میرے چاند کنسپٹ کے لحاظ سے ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہیلر از ناٹ a gratified or certified connected soul with Ishwar. Healer can be anyone. Either he could be an atheist, agnostic, non-believer. کوئی بھی ہیلنگ کر سکتا ہے. کسی کی بھی ہیلنگ سے شفا مل جانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیٹن نہیں ہے. ہیلنگ تو راون بھی کرتا تھا، تو کیا راون سے ہیلنگ لے لینے والے جو ہیں وہ سارے کے سارے بلیور کہلائیں گے؟ بابے گرو نانک دیو جی کے زمانے میں ایک بلیور اور نان بلیور کی آپس میں نا اسی طرح سے ٹسل چل گئی، دونوں ایک دوسرے کو اپنی اپنی چیزیں کر کے دکھاتے رہے، فیصلہ نہیں ہو سکا. اینڈ پہ آ کر نا انہوں نے کہا کہ یار ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک تھرڈ پرسن کو بلاتے ہیں اپنے پاس اور اس سے ہم فیصلہ کریں گے. اچھا جی، کیا؟ اس تھرڈ پرسن سے یہ کہا کہ یار ہم دونوں جو ہے نا اپنی باڈی کو جل میں کنورٹ کریں گے، جل تتو میں لے جائیں گے، اور جب ہم جل تتو میں چلے جائیں
تو انہوں نے نشانی لگا دی کہ یہ والا کونا جو اس کپڑے کا ہے نا تو نے اس میں ڈبو دینا ہے اور یہ والا کونا تو نے اس میں ڈبو دینا ہے. اس کے بعد ہم اگلی بات کریں. اب پہلے ایک بندہ جل تتو میں کنورٹ ہوا, اس نے وہ پگڑی کا یا کپڑے کا وہ ایک پلو پکڑا اور اس میں ڈبو دیا, پانی میں ڈبو کے نکال لیا. پھر دوسرا جل تتو میں کنورٹ ہوا, اس نے وہ دوسرا پلو جو ہے اس میں ڈبو کے نکال دیا. اب جب دونوں اپنی واپس شریرک بھومی میں ہوت میں آئے تو اس نے بلیور نے کہا کہ اب ان دونوں کو ذرا سونگ. تو جب اس نے سونگا تو جو اس کے اپنے جل تتو میں ڈبویا گیا تھا اس میں سمیل تھی, بدبو تھی, اور جو دوسرے میں ڈبویا گیا اس میں خوشبو تھی. اس نے کہا یہ بدبو ہے اور یہ خوشبو ہے, یہ کس چیز کی ہے؟ اس نے کہا یہ فیتھ کی خوشبو ہے کہ تیرے اندر خدا کا فیتھ نہیں ہے, بلیو نہیں ہے, تیرے اندر سیٹنل پاورز ہیں, تو نے سیٹنل پاور سے اپنے آپ کو جل تتو میں کنورٹ کیا ہے, تو نے سیٹنل پاور سے یہ ساری چیزیں کری ہیں, اور میں نے گاڈ گفٹڈ پاور سے یہ چیزیں کری ہیں. اس لیے میرے اندر اس فیتھ کی خوشبو ہے. تو ہیلر گاڈ کنیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے, بدبودار بھی ہو سکتا ہے. ہیلر سیٹنل پاور سے بھی ہیلنگ دیتا ہے, اور ہیلر گاڈ کنیکٹیوٹی والی گاڈ گفٹڈ پاور سے بھی ہیلنگ دیتا ہے. اب یہ آپ کی سوچ ہے, آپ کی اپروچ ہے کہ آپ ایک ریئل ہیلر کو تلاش کرتے ہیں یا آپ ایک رامن کے فالوور کو تلاش کرتے ہیں. آپ جاتے کس کے پاس؟ آج تو کہیں یہ فرق تو کوئی بتائے گا ہی نہیں. آج تو کمپٹیشن ہی یہ ہے کہ اچھا جی فلانے کو بھی ہیلنگ کرا لو تے فلانے کو بھی کرا لو تے دیکھ لو کہ دی ہیلنگ نال جلدی اثر ہوندا ہے. جے نال جلدی اثر ہو گیا, جے نال زیادہ اثر ہو گیا او بڑا, تے جے نال نہ اثر ہویا او نکا. اس شے نو جانے بنا کہ وہ گاڈ کنیکٹڈ ہے بھی یا نہیں, خدا سے جڑا ہوا ہے بھی یا نہیں, خدا کا نام لیتا بھی ہے یا نہیں, خدا کا فیتھ سینے میں اس کے ہے بھی یا نہیں. ہمیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم تو جسٹ صرف وہ جناب اسی چیز کے پرچار کرتے ہیں کہ اچھا جی وہ فلانے نے تے انج کیتا, فلانے نے تے انج کیتا, فلانے نے تے انج کیتا. ہم تو اس پہ آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں کہ جو شخص بھی ایڈوانس میں کلیم کر کے کوئی بھی چیز دکھاتا ہے وہ کبھی بھی چمتکار یا کرامت نہیں ہوتا. کرامت وہ ہوتی ہے, چمتکار وہ ہوتا ہے جو رب جب چاہے جہاں چاہے اپنے کسی بندے کی شان دکھانے کے لیے ظاہر کر دے, اس کو چمتکار کہا جائے. اور رب کی طرف سے ہوتا ہے, اس کا کوئی کلیم نہیں ہوتا. بابے نانکے نے وہ جو پتھر میں ہاتھ لگایا تھا نا, کلیم نہیں کیا تھا, نہ اس کے بعد کبھی ایسے کیا, کیونکہ وہ گاڈ کنیکٹڈ تھے, خدا سے جڑے ہوئے تھے. وہ تو خدا کی طرف سے تھا. خدا نے اپنے بندے کی شان دکھانی تھی, جھوٹے کو جھوٹا کرنا تھا, سچے کو سچا کرنا تھا. جھوٹے نے پتھر پھینکا ہے, وہ تو جیلس تھا, اپنے آپ کو بلیور تو کہتا تھا لیکن اندر تو بلیو نہیں تھا. بلیو تو اس کا تب بنا جب اس نے سچائی دیکھ لی کہ یار اتنا بھاری پتھر ہے اور جسٹ ایک ہیومن شکتی سے وہ پتھر رک کیسے سکتا ہے. پتھر رکے کیا, پتھر تو پھول بن کے نرم بن کے اپنے اندر اس ہاتھ کو سما کے اس کے بوسے لینے لگ گیا, چومنے لگ گیا کہ یہ ہاتھ آج میرے بھاگوں میں نصیب ہوا ہے کہ یہ میرے سینے میں جڑے گا. یہ ساری چیزیں میرے ایشور کے آدیش سے ہوئی تھی. بس یہ فرق ہے چمتکار میں اور باقی چیزوں میں. رب کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے جو سب سے بڑی ہیلنگ ملتی ہے وہ فیتھ کی ہیلنگ. وی آر دا ٹریو ہیلر آف فیتھ. جسمانی بیماریاں تے اے چھوٹیاں موٹیاں پرابلم تے اے کسی دا اے تے اے تے اے یہ تے ویسے ہی وہ کی کہندے نے بائی پروڈکٹ دے طور تے وہ چھوٹا موٹا کوئی اس طرح دا کیتی جائیدا ہے. اے ساڈا کوئی مین پروڈکٹ نہیں ہے, نہ ہی اسی کوئی اس پروڈکٹ دے اوتے کوئی پراؤڈ کر دے تے نہ ہی اسی کوئی یہ چیزاں کر دے. یہ تے ویسے ہی ہے کچھ بیوقوف لوگاں نو, کچھ پاگل لوگاں نو,
کچھ کی کہندے ہے نے کہ وہ لوگ جو دیکھتے ہی اس چشمے کے ساتھ ہیں کہ اچھا یار انہوں نے پلیٹ فارم تے کوئی ٹھیک بھی ہوں کہ نہیں ہوں، کوئی انہوں نے کوئی کسی بیمار نو بھی ٹھیک کیتا ہے یا نہیں کیتا، انہوں نے تو گرنا ہی اس شے نال ہوں۔ ان کو کیا لگے کہ فیتھ کیا ہوتا ہے، بلیف کیا ہوتا ہے، وشواس کیا ہوتا ہے، گاڈ کیا ہوتا ہے، خدا کیا ہوتا ہے، بھگوان کیا ہوتا ہے۔ ایتے انہاں انیاں لوگاں دیاں اکھاں دے وچ دھول پانے لئی اے چھوٹے موٹے کام اسی کرتے ہیں، ادروائز یہ ہمارا کوئی نہ کوئی آبجیکٹو ہے، نہ کوئی یہ پرپز ہے، اور نہ ہی ہماری یہ کوئی پہچان ہے۔ باقی یہ صرف ان لوگوں کو ایک میسج دینے کے لیے کہ ہم یہ کام بھی جانتے ہیں، مگر ہمارا اصل کام جو ہے وہ تمہاری بیمار آتماؤں کا علاج کرنا ہے، تمہاری آتماؤں کو اس ایشور سے جوڑنا ہے، وہ ہے ہمارا اصل کام۔